پاکستان میں اپنا گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں، یہ ایک خواب ہے، ایک عمر بھر کی خواہش، ایک ایسی امید جس کے لیے لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا دیتے ہیں۔ کوئی بیوی اپنے زیورات بیچتی ہے، کوئی باپ اپنی پینشن توڑتا ہے، کوئی نوجوان بیرون ملک محنت مزدوری کر کے پیسے بھیجتا ہے تاکہ ایک دن اس کے نام بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہو۔ لیکن اسی خواب کے پیچھے ایک ایسی تلخ حقیقت چھپی ہے جہاں کاغذوں میں بکتی جائیداد حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہمیشہ سے سرمایہ کاری کا سب سے محفوظ ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ لوگ سونا، کاروبار یا بینک اکاؤنٹس کے بجائے زمین پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ عام سوچ یہ ہے کہ زمین کبھی نقصان نہیں دیتی۔ اسی سوچ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کاروبار کو بے حد تیزی سے بڑھایا۔ شہروں کے باہر نئی نئی سوسائٹیز بننے لگیں، بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے، ماڈل ہاؤسز تیار کیے گئے اور خواب بیچنے کا ایک نیا کلچر وجود میں آ گیا۔ اپنا گھر، لگژری لائف سٹائل، گارنٹیڈ ریٹرن، صرف چند ایک ساتھ میں پلاٹ کا قبضہ حاصل کریں، آج سرمایہ کاری کریں، کل کروڑ پتی بنیں، جیسے دلکش نعرے عام شہری کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مگر اکثر اوقات حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ یہ صرف کاروبار نہیں رہا، یہ ایک ایسا نظام بنتا جا رہا ہے جہاں امید سب سے مہنگی چیز بن چکی ہے۔ ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے احسن عباس گزشتہ کئی برسوں سے اسلام آباد میں ملازمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے 6 سال پہلے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 10 مرلے کا پلاٹ حاصل کرنے کے لیے تقریباً 19 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروائے۔ انہیں ایک خوبصورت فائل دی گئی، رنگین بروشرز دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ جیسے ہی 50% رقم جمع ہوگی انہیں پلاٹ نمبر الاٹ کر دیا جائے گا۔ ابتدا میں سب کچھ بہت منظم محسوس ہوتا تھا۔ سوسائٹی کی جانب سے مسلسل ترقیاتی کاموں کی تصاویر بھیجی جاتی، سڑکوں، گیٹس اور پارکس کے ویڈیوز دکھائے جاتے اور ہر میٹنگ میں یہی یقین دہانی کروائی جاتی کہ پروجیکٹ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے۔ احسن عباس نے اپنی بچت، اہلیہ کے زیورات اور کچھ ادھار لے کر ایک ساتھ مکمل کرنا شروع کی۔ وقت گزرتا گیا، ایک ساتھ بڑھتی گئی، مگر زمین کہیں نظر نہ آئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ تقریباً 55 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں، مگر نہ انہیں پلاٹ ملا، نہ قبضہ اور نہ ہی کوئی واضح جواب۔ ان کے مطابق ہر بار ایک نیا بہانہ سامنے آتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے بلڈنگ جلد ہونے والی ہے، کبھی NOC کا مرحلہ آخری مراحل میں ہے، کبھی ڈیولپمنٹ تیز کر دی گئی ہے اور کبھی نئی انتظامیہ آنے والی ہے۔ یہ جملے اب تسلی نہیں رہے، ایک مستقل دھوکہ محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح منظور خان نے 2018 میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری کی۔ انہیں ایک مخصوص بلاک میں پلاٹ دکھایا گیا، نقشے سمجھائے گئے اور کہا گیا کہ یہ علاقہ مستقبل میں اسلام آباد کا سب سے مہنگا سیکٹر بن جائے گا۔ انہوں نے لاکھوں روپے جمع کروائے، پھر اچانک انہیں ترقیاتی اخراجات کے نام پر مزید رقم ادا کرنے کا کہا گیا۔ جب انہوں نے اضافی رقم بھی ادا کر دی تو چند ماہ بعد بتایا گیا کہ ان کا پلاٹ اب کسی اور سیکٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف پلاٹ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اس اعتماد کی تبدیلی تھی جس پر انہوں نے اپنی زندگی کی کمائی لگائی تھی۔ پاکستان میں پراپرٹی فراڈ کئی شکلوں میں سامنے آتا ہے، مگر سب سے خطرناک اور عام طریقہ فائل فراڈ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں لوگ حقیقت میں زمین نہیں خریدتے بلکہ ایک وعدہ خریدتے ہیں، ایک ایسا وعدہ جو اکثر کاغذ سے آگے نہیں بڑھتا۔ ماہرین کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ اوور سیلنگ ہے، یعنی جتنی زمین موجود ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ فائلیں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ اگر کسی سوسائٹی کے پاس 1000 پلاٹس کی گنجائش ہو تو وہ مارکیٹ میں 3000 یا 5000 فائلیں بیچ دی جاتی ہیں۔ شروع میں چونکہ تمام لوگ ایک ہی ساتھ قبضہ نہیں مانگتے، اس لیے نظام چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی لوگ پلاٹ یا قبضہ مانگنا شروع کرتے ہیں، بحران سامنے آ جاتا ہے۔ کئی متاثرین کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پلاٹ کا نمبر پہلے ہی کسی اور کے نام پر ہے۔ کچھ افراد کو ایسی زمین فروخت کی جاتی ہے جو سرکاری ملکیت میں ہوتی ہے یا عدالتی تنازعات میں پھنسی ہوتی ہے۔ بعض کیسز میں ایک ہی پلاٹ مختلف افراد کو فروخت کیے جانے کے انکشافات بھی سامنے آتے ہیں۔ اس پورے کاروبار میں صرف ایک فرد شامل نہیں ہوتا، ایک مکمل نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ ڈیولپرز، مارکیٹنگ کمپنیاں، پراپرٹی ایجنٹس، غیر رسمی ڈیلرز اور بعض اوقات سوشل میڈیا انفلوئنسرز تک اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یوٹیوب ویڈیوز، فیس بک اشتہارات اور پرتعیش دفاتر کے ذریعے لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے۔ شروع میں تھوڑی بہت ترقی دکھائی جاتی ہے، کہیں ایک مین گیٹ بنا دیا جاتا ہے، کہیں چند سڑکیں ڈال دی جاتی ہیں، کہیں بھاری مشینری کھڑی کر دی جاتی ہے۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ واقعی کام ہو رہا ہے، مگر اکثر اوقات یہی نمائشی ترقی مزید فائلیں فروخت کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں اس قسم کے درجنوں نہیں، سینکڑوں کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ بعض سوسائٹیز مکمل غیر قانونی نکلتی ہیں،
पास के पास सिर्फ इब्तदाई मंजूरी होती है, मगर वो पूरे शहर के बराबर मंसूबे फ़रोख्त करना शुरू कर देती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी सोसाइटी में सरमायाकारी से पहले सबसे अहम चीज़ उसका NOC होता है। अगर मुतलका तरक्याती इदारा सोसाइटी को बाकायदा मंजूरी नहीं देता तो वहाँ सरमायाकारी इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा ज़मीन की असल मलकियत, इंतकाल, अदालती केसेस, मास्टर प्लान और तरक्याती हैसियत की जांच भी ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कानूनी तस्दीक के बजाय एतमाद पर सरमायाकारी करते हैं। एक जानने वाले एजेंट की बात, किसी दोस्त की सिफारिश या सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस इन्हें फ़ैसला करने पर मजबूर कर देती हैं। मुआशरी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट को फास्ट मनी का ज़रिया समझा जाने लगा है। लोग सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं, मुनाफा कमाने के लिए भी फ़ाइलें खरीदते हैं। इसी वजह से मार्केट में मसनूई महंगाई पैदा होती है और फ़ाइलों की खरीदो फरोख्त एक अलग कारोबार बन जाती है। कई लोग सिर्फ इस उम्मीद पर फ़ाइल खरीदते हैं कि चंद माह बाद ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर देंगे। यही इन्वेस्टमेंट पूरे निज़ाम को मज़ीद गैर शफ़ाफ बनाती है, क्योंकि असल तवज्जो ज़मीन या रिहाइश पर नहीं, मुनाफे पर मरकूज़ होती है। माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुस्तक़बिल में हज़ारों ख़ानदान माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खो रहे हैं, कर्ज़ों में डूब रहे हैं और ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। ये मसला सिर्फ माली नहीं, समाजी भी बनता जा रहा है, क्योंकि जब एक आम शहरी का एतमाद टूटता है तो वो सिर्फ एक सोसाइटी पर से नहीं, पूरे निज़ाम पर से एतमाद खो देता है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ चंद फ्रॉडियों का नहीं रहा, सवाल पूरे निज़ाम की शफाफियत का है। क्या पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर वाकई रेगुलेट हो रहा है? क्या गैर कानूनी सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ होती हैं? क्या आवाम को कानूनी आगाही दी जा रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या एक आम पाकिस्तानी के अपने घर का ख्वाब वाकई महफूज है? क्योंकि जब तक ज़मीन, मंजूरी और फ़रोख्त का निज़ाम मुकम्मल शफाफ नहीं होगा, जब तक हर सोसाइटी का रिकॉर्ड आवाम के लिए काबिल रसाई नहीं होगा, जब तक ओवर सेलिंग, जाली फ़ाइलों और गैर कानूनी मंसूबों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तब तक फ़ाइल सिर्फ एक कागज़ नहीं रहेगी, हज़ारों ख्वाब के टूटने की अलामत बनती रहेगी। और शायद सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, उस उम्मीद का होता है जिसके सहारे एक आम इंसान अपना घर बनाने का ख्वाब देखता है।